خصوصی سرمایہ سہولت کونسل FIFC کے تحت لنکس کے نام پر معیشتدانوں تحقیقی اداروں کے نمائندوں اور اہم کاروباری شخصیات کے ساتھ سمپوزیم کا انعقاد۔ سمپوزیم میں لنکس کے تحت زرعی نظام کو مستحکم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جدید زرعی آلات کے استعمال کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ سمپوزیم میں زرعی آبپاشی اور بیج کاری سے متعلق اصلاحات کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا۔ مقامی کسانوں کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور پیداوار کو بڑھانے میں تعاون کی تفصیلات دی گئیں۔ شرکاء نے لمس کے اقدامات کو سراہا اور ان کے ساتھ مل کر مزید تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات کے اختتام پر شرکاء نے لمس کے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے تحت لمس کا نامور معیشتدانوں تحقیقی اداروں کے نمائندوں اور اہم کاروباری شخصیات کے ساتھ سمپوزیم کا انعقاد ہوا۔ سمپوزیم میں لمس کے تحت زرعی نظام کو مستحکم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جدید زرعی آلات کے استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ سمپوزیم میں زرعی آبپاشی اور بیج کاری سے متعلق اصلاحات کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا۔ مقامی کسانوں کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور پیداوار کو بڑھانے میں تعاون کی تفصیلات دی گئی۔ شرکاء نے لمس کے اقدامات کو سراہا اور ان کے ساتھ مل کر مزید تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کے اختتام پر شرکاء نے لمس کے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی۔ گزشتہ روز 1811 افغان شہریوں میں 454 مرد، 412 خواتین اور 945 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,24,000 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 68 گاڑیوں میں 170 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کا پاک فوج کے حق میں ریلی کا انعقاد۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بچوں، خواتین اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ریلی میں آرمی چیف عاصم منیر زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ شرکاء نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے ریلی کے دوران خطاب میں کہا کہ ایک سال میں آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانی اپنے آرمی چیف اور افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے وطن عزیز اور سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور ملک کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ عوام کو پاک فوج سے بزدل کرنا بھارت کا خواب ہے۔ ہم دنیا کے جس بھی خطے میں رہیں گے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان ہماری ڈیڈ لائن ہے، جو بھی اس کو کراس کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ شرکاء ریلی کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان استحکام کی راہ پر چل نکلا ہے، مزید 2 سال تک عاصم منیر ملکی معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ پاک فوج ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ جو پاک فوج اور عوام کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ آج انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں کھڑے ہو کے یہ بتا دیا ہم ریاست پاکستان اور فوج پاکستان اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوج پاکستان جو ہے یہ حفاظت کی نشانی ہے ریاست پاکستان کی۔ ہم ہمیشہ دنیا میں جس خطے میں رہیں جہاں رہیں ہماری آن شان یہ سبز ہلالی پرچم ہے۔ ANF کا منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 3 کارروائیوں کے دوران 320 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان ANF کے مطابق قلعہ عبداللہ کے علاقے قلی جلال خاک کے مکان میں چھپائی گئی 271 کلو 100 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ موٹر وے ٹول پلازا 4 سدہ کے قریب گاڑی سے 48 کلو چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 26 نمبر چنگی اسلام آباد کے قریب گاڑی سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی ڈویژن میں 78,528 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 1,595 لیٹر دودھ تلف اور 1,64,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اٹک میں 115 لیٹر، جہلم میں 770 لیٹر جبکہ چکوال میں 710 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا پر ناکے لگا کر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق جعل سازی پر 5 سپلائرز کو بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ جہلم میں قواعد و ضوابط کے خلاف ورزیوں پر 4 گاڑیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ چکوال میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ پر 4 گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ اٹک میں ملاوٹی دودھ کی سٹوریج پر 6 سپلائر کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واسا کے ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ایف اینڈ آر میاں منیر ریٹائرمنٹ سے قبل ایک اور کارنامہ دکھا گئے۔ سینئر افسران کو پیچھے دھکیل کر جونیئر کو بی آر او تعینات کر دیا۔ واسا افسران جاتے جاتے بھی کارنامے دکھانے سے باز نہ آئے۔ ایف آئی آر چودھری فاروق احمد کو بی آر او تعینات کر دیا گیا، جبکہ اس عہدے کے لیے 20 سینئر افسران موجود تھے جنہیں نظر انداز کیا گیا۔ واضح رہے میاں منیر چند روز بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سی سی پی او لاہور نے اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او لاہور نے منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایات دی۔ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ منشیات فروشی میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مزید تیزی لائی جائے۔ سربراہ لاہور پولیس نے ایس پیز کو باقاعدگی سے افسران کی کارکردگی مانیٹر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اشتہاری مجرمان، عادی چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمان کی شناخت پریڈ اور ریکوری یقینی بنائے۔ سربراہ لاہور پولیس نے کہا کہ ایس ایچ اوز موٹر سائیکل چوری اور موبائل سنیچنگ میں ملوث گینگز کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائیں۔ سی سی پی او لاہور نے ناقص کارکردگی کے مرتکب ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ بلال صدیق کمیانہ کا کرائم ریٹ میں کمی پر اظہار اطمینان، مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ فرائض کی مؤثر طور پر انجام دہی پر توجہ دیں اور پرفارمنس بہتر بنائیں۔ پولیس افسران و اہلکاران اپنی ذمہ داریاں محنت، لگن اور دل جمعی سے ادا کریں۔ بلال صدیق کمیانہ نے کہا تھانوں میں مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائلین سے عزت و احترام سے پیش آئیں۔ تھانوں میں عام آدمی سے حسن سلوک پولیس کی اصل کارکردگی ہے۔ شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری نے اجلاس میں شرکت کی۔ اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، انچارجز انویسٹیگیشن بھی اجلاس میں موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی لاہور پرویز اختر نے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو موسم سرما کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ موسم سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر 2023 سے ہوں گی۔ چھٹیاں 1 جنوری 2024 تک ہوں گی۔ اسکول 2 جنوری 2024 کو دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھلیں گے۔ موسم سرما کی تعطیلات کے دوران اسکول مکمل بند ہوں گے۔ دوران تعطیلات امتحانات لینے پر پابندی ہوگی۔ اسکولز میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو بلانے پر پابندی ہوگی۔ ڈی ای اوز، ڈیپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور کے صدر انجینئر عادل حلیق نے کہا کہ اس بوسیدہ سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ پورے لاہور میں آج سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ لاہور بھر میں یونین کونسلز کی سطح پر مسلم لیگ ہاؤس کا قیام جلد از جلد عمل میں لایا جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام عام انتخابات کے حوالے سے تنظیمی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی مسلم لیگ لاہور کے صدر و امیدوار پی پی 145 انجینئر عادل خلیق نے کی۔ اجلاس میں حافظ عبدالرؤف، حافظ طلحہ، سعید خالد نیک گجر اور انجینئر حارث ڈار سمیت تمام قومی و صوبائی حلقوں کے امیدواران، پی پی صدور اور جنرل سیکریٹریز نے شرکت کی۔ بسلسلہ شہادت ملکہ عصمت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے سلسلے میں جامع مسجد کشمیریہ محلہ شیعہ اندرون موچی گیٹ لاہور میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ بانی مجلس خواجہ اجمل حیدر میموریل سوسائٹی
मोहल्ला शिया मजलिस में ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। बासिलसिला शहादत मलका इसमत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के सिलसिले में जामिया मस्जिद कश्मीरिया अंदरून मोची गेट लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई। बानी मजलिस ख्वाजा मैसम अब्बास, ख्वाजा अजमल हैदर मेमोरियल सोसाइटी मोहल्ला शिया, ख्वाजा मोहसन अब्बास, खुदाम जुलजना आगा शाह हुसैन कजलबाश, नोहा ख्वा शहजादा नईम हैदर रजा, असद अली भट्ट, अलहाज हाशम रजा अलमरूफ अपी शाह ने शिरकत की। मजलिस के आगाज में आगा मंसूर जाफरी और पाकिस्तान के मशहूर सौदो ख्वा बाबर अली बेला ने सौदो व सलाम पेश किए। इनके बाद मजलिस के शुरका से खिताब करते हुए इलामा नासर अल हुसैनी आफतल गारा ने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की शान बयान की। अलामा साहब का कहना था कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का मर्तबा और मुकाम ये था कि खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी लख्त जिगर दुख्तर नेक को मिलने आते तो पहले दरवाजा पर दस्तक देते, फिर अंदर तशरीफ लाते और जब तक सैयदा सलामुल्लाह अलैह खड़ी रहती आप इनके एहतराम में खड़े रहते, क्योंकि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मजलिस के इख्तिताम पर इलामा साहब ने पाकिस्तान और फलस्तीन के बहन भाइयों के लिए खसूसी दुआ करवाई। बानी मजलिस ख्वाजा मैसम अब्बास ने मजलिस के इख्तिताम पर आने वाले ज़ायरीन में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। आज आलमी इंसानी हुकूक का बाब खत्म हो चुका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल मुज़म्मत और मोदी सरकार की थ्योरी का तसलसल है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया। आज आलमी इंसानी हुकूक का बाब खत्म हो चुका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल मुज़म्मत और मोदी सरकार की थ्योरी का तसलसल है। ये फैसला सेकुलरिज्म का राग अलापने वालों के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ से कम नहीं। भारत हिंदू तवा में डूब चुका है। अब वहाँ किसी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। मोदी सरकार और इदारों ने जमहूरियत के नाम पर फस्तायत का लबादा ओढ़ रखा है। भारतीय कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। हक़ खुद अरादियत और आज़ादी की जदोजहद को किसी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। भारतीय अदालतें एक ही मुल्क में शहरियों के लिए मुख्तलिफ तर्ज अमल अपना रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत करती रहेगी। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास का इनेकाद किया गया। गुफरान अहमद को 9 दिसंबर तक की रेवेन्यू रिपोर्ट पेश की गई। गंजबख्श टाउन से 1,50,000, गुलबर्ग टाउन से 50,000 से जायद, इलामा इकबाल टाउन से 5 लाख, अजीज भट्टी एंड वाहगा टाउन से 2 लाख से जायद, जुबली टाउन 5 लाख, निश्तर टाउन 7 लाख, रावी टाउन 6 लाख, शालीमार टाउन 4,11,000 रिकवर कर लिए गए। एमडी वासा गुफरान अहमद ने मैनुअल डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।